وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم 5ویں پارے پہ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ لاسٹ پارے کے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محرم رشتوں کے بارے میں بتایا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہی اب آگے جو 5ویں پارے میں ہم لوگ آج آیت پڑھیں گے وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بعد یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم لونڈیوں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، تو ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے کیوں تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ رشتہ ایسا قائم کر سکتے تھے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو بہت سے خیالات ایسے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ لونڈیاں جو تھیں، غلام اور لونڈیاں، یہ اسلام آنے سے بہت پہلے ان کے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، کہ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو جب ان کو ایک قافلہ گزرا تھا، انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے، اور پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کو چھپا لیا تھا یہ سوچ کے کہ ایک مال ہے، جیسے وہ ان کو بیچیں گے۔ تو انسان جو تھے وہ اس زمانے میں اور بہت پہلے سے یہ تھا کہ وہ بکتے تھے، جیسے غلام اور لونڈیاں بکتی تھی، اور پھر جنگیں جب ہوتی تھیں اس میں جو پکڑے جاتے تھے اور وہ غلام اور بنتے تھے، اور وہ اس طرح سے ڈویژن ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو غلام تھے یا لونڈیاں تھی نا، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا ان سے، اور پھر وہ سوسائٹی کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے سوسائٹی پلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو احکامات دے رہے ہیں کہ ان لونڈیوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح سے رسپیکٹ ملے جیسے گھر کی عورت کو ملتی ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو پھر وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے گھر کے بچوں کو ان کے نان و نفقے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے پڑھائی کا خیال، ان کے سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بنانے کا خیال۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ جب ان لوگوں نے حکومت بھی کی تھی۔ تو ابھی جو انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے نا، تو آپ اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، تو تدریجاً کس طرح سے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ سوسائٹی کے ایک فائدہ مند انسان بن گئے تھے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں 5ویں پارے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہر والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ جو قبضے میں آ جائیں تمہاری باندیوں کے طور پر، لیکن لکھ دیا ہے اللہ نے یہ حکم تم پر، اور حلال کر دی ہیں تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہے ان کے، کہ چاہو تم اپنے مال خرچ کر کے نکاح میں لانے کو، نہ کہ شہوت پرستی کو، پھر جو لطف اندوز ہوئے تم اس نکاح سے، ان عورتوں سے تو ادا کر دو انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہے، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ باہم رضامند ہو جاؤ تم، جس پر بعد مقرر کرنے کے بے شک اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تم نکاح میں لے آؤ، اور کیسے نکاح میں لے آؤ کہ ان کو مہر ادا کر کے، اور مہر پہلے مقرر ہو گیا، اس کے بعد اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے اگر وہ تھوڑا بہت کم اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو نہ رکھ سکے تم میں طاقت کے نکاح کر سکے آزاد عورت سے ایمان والی، تو وہ جو ملک ہو تمہارے ہاتھ کی باندیوں میں سے ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح کی، کیونکہ مہر دینا پڑتا ہے آزاد عورت کو، تو وہ پھر اپنی جو باندی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، پھر نکاح کر لو ان کے ساتھ اجازت سے ان کے مالکوں کی۔ دیکھیں یہاں
یہاں پہ بھی جو نکاح کی اجازت دی ہے تو ان کی جو باندیوں کے جو مالک ہے نا ان سے اجازت لیے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ادا کر دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق کہ ہو نکاح میں آنے والیاں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے. بس جب وہ آ جائے نکاح میں پھر اگر ارتکاب کر بیٹھے بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس کا جو آزاد عورت پر سزا ہے. تو اب غلام اگر مطلب لونڈی ہے اگر وہ کوئی بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آزاد عورت سے نصف ہے. اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری کر بیٹھنے کا تم میں اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان فرمائے تمہارے لیے احکام اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے اور توبہ قبول کرے تمہاری اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگوں نے جو نیک لوگ تھے گزر گئے ان کی اگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری تاکہ ہمیں احساس ہو سکے اپنی غلطیوں کا اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری. سبحان اللہ. اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور جا پڑو تم بھٹک کر دور بہت دور. چاہتا ہے اللہ کے بوجھ ہلکا کرے تم پر اور پیدا کیا گیا انسان کو تباً کمزور. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے آپس کی اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو بے شک اللہ ہے تم پر مہربان. اور جو کرے گا ایسی زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو احکامات دے رہے ہیں نا ہم جب خود اب قرآن پاک کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم کی عذاب میں تم جاؤ گے. ہمیں آلویز یہ لگتا ہے ہم اتنا چھوٹا لے لیتے ہیں ان چیزوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کوئی بات نہیں اور وہ جو چیزیں اچھی والی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو ہم اس کے اوپر تو جم جاتے ہیں. لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں یہ تو کافروں کے لیے یہ تو مشرکین کے لیے یہ تو منافقین کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بچتے رہو گے تم بڑے گناہوں سے وہ منع کیا گیا تم کو جن سے تو دور کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو داخل کر دیں گے تمہیں عزت والے مقام پہ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں گناہ کبیرہ جو ہیں تم ان کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں دیکھیں دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو جو جیسے ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں ہماری زبان کے گناہ ہوتے ہیں. ہم جب منہ دھوتے ہیں تو ہمارے جو چہرے کے گناہ ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں. ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے گناہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور آخر میں جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے جیسے ایک معصوم بچہ سویا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس چیز میں تم میں سے باز کو باز پر کہ مطلب کسی کی چیزوں سے دیکھ کے اپنے آپ کو مت جلاؤ اور مت کسی سے حسد کرو یا کسی کو دیکھ کے کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں. یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیفرنٹ لیول پہ رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اس مقام پہ آ کے یا اس مصیبت میں آ کے یا اس پرابلم میں جب آتا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے, وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا چیزیں کرتا ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت جس میں اکثر انسان فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں باز کو باز پر مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے اور عورت کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیے کہ آدمی اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے, عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. جہاں پہ اللہ سبحانہ
تعالیٰ نے آدمیوں کو فضیلت ایک درجہ دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، وہاں پہ فرما دیا کہ دیکھو وہ فضیلت اس لیے کہ وہ جو کماتے ہیں وہ تم پہ خرچ کرتے ہیں، اور دیکھیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تو اس کا سوال بھی تو پوچھا جائے گا نا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عمل میں آدمی اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، جو جو کما کے لائے گا اسے اسی کا ہی جواب دینا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہم نے وارث، اس میں سے جو ترکے میں چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور جن لوگوں سے ہو چکا تمہارا عہد تو دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہ آیت آپ نے غور سے سنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مرد نگہبان عورتوں پر اس بنا پر کہ فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ دیکھیں آگے نا وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ جو کما کے لاتے ہیں، کوئی آسان کام ہے کمانا، باہر نکلتے ہیں، دیکھیں ہر لیول کے انسان ہوتے ہیں نا، کہ کتنی مشکل سے کماتے ہیں اور وہ پھر اپنی کمائی جو بھی کما کے لاتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو نیک عورتیں ہیں عطا شعر ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں پیٹ پیچھے اس کی جسے محفوظ کیا اللہ نے، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی بدخوئی کا، جن کے نشوز کا تم کو اندیشہ ہو، تو تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نمبر 1 یہ کہ ان کو نصیحت کرو، تو نصیحت کرو ان کو اور ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اور اگر وہ نہیں مانتی ہیں پھر بھی وہ وہی بدکاری کرتی ہیں یا نشوز کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، مینس یہ کہ ان کو ان کے بسترے اپنے علیحدہ کر لو، اس سے بڑی سزا عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ خاوند اس سے بات ہی نہ کرے۔ اچھا نمبر 3، وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زد و کوب کرو ان کو، پھر اگر وہ کہنا مان لے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر الزام دینے کی کوئی راہ، بے شک اللہ بہت بالا تر ہے ان سب چیزوں سے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا ان میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے، اگر وہ چاہیں گے اصلاح تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان میں، بے شک اللہ ہے سب جاننے والا سب سے باخبر۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پاس رہنے والے اور مسافر اور وہ جو تمہارے کنیز و غلام ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو تکبر کرنے والا اور بڑائی مارنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی اور چھپا کر رکھتے ہیں اس کو جو عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت والا۔ اب یہاں پہ بخل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب کی بات کی ہے کہ بخیل کیا کرتا ہے، ایکچولی وہ جو مال اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ خود خرچ نہیں کرتا، اس کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں خود نہیں خرچ کر رہا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کنجوس ہوں، تو وہ دوسروں کو بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارے پاس خود نہیں رہے گا، یا ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، تو وہ اس کی ترغیب دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ذلت کا عذاب کافروں کے لیے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھانے کو لوگوں کے اور نہیں مان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ ہو جائے شیطان جس کا ساتھی تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دیکھیں مال خرچ کر کے کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم باتوں باتوں میں دوسروں کو ظاہر کرا دیتے ہیں کہ ہاں میری تو ماشاءاللہ میں تو اتنا دیتی ہوں، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی یہ کرتی ہوں، اور میرے تو گھر والے بھی بہت دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس طرح سے کہنے سے دوسرے کو بھی ہمت ہوگی اور دوسرا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اور بات ہے، لیکن اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں نا دلوں کی کہ انسان کیا سوچتا ہے، تو اس لیے اپنے دل کو چیک کریں کہ آپ اس لیے تو نہیں کہ شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو اور ایسے صدقے کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا مصیبت آ پڑی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں خوب جاننے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی تو کر دے گا اس کو کئی گنا زیادہ اور بخشے گا اپنے پاس سے اجر عظیم۔
اور پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بطور گواہ۔ اس آیت میں جو اللہ کا لفظ آیا ہے نا، آپ دیکھیں یہ مخالفت کے لیے آتا ہے، جیسے کسی کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت کے اگینسٹ وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہ شہادت دیں گے کہ اے اللہ، میں نے دین ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور ہمارا کیا کام تھا؟ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ پھر اب تم نے اس دین کو لے کے آگے جانا ہے، تو ہمیں ہر ایک کو وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ ہم تو اس امید پہ بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، اور یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کریں گے اور کیا گواہیاں دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بھی بات۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم ہو نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب و جوئے کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور تھرڈ حکم جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ، جہاں پہ پھر بالکل حرام کر دیا شراب کو، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ گزرے ہو سفر کے راستے میں، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، تو پھر نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، سو مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے کہ ایون دو آپ کو پانی نہیں ملتا وضو کا، تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنی، اب نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ آگے نماز سے خوف کا آئے گا کہ خوف کی حالت میں بھی، ایون جنگ کی حالت میں بھی، اور آپ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے آرام سے، آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ اگلی نسل کو دیکھیں کہ کس طرح سے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان کو یہ ہوتا ہے، کئی دفعہ تو لوگوں کو یہ دیکھیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں نا کہ ہم آفس میں تھے، ہم ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے گھر آ کے، یا ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ اب آج کے جو احکامات ہیں ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز بھی وقت کی پابندی سے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو پھر اس کے بارے میں اصول فرق ہے، لیکن اگر آپ آرام سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور آپ آرام سے نماز چھوڑ دیں، آپ آرام سے یہ سوچے کہ چلو جی کوئی بات نہیں میں اکٹھی پڑھ لوں گی، تو آپ آج دیکھیے گا کہ نماز کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تو کافی ہے اللہ سازگار اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے مقامات سے اور کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے اور نہیں مانا، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائنا، اور مڑوڑ کر اپنی زبانوں کو اطانے کی نیت سے دین میں، اور اگر وہ یوں کہتے کہ سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے، اور سنو اور نظر کرو ہماری طرف، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور یہ زیادہ درست تھا، لیکن لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا سا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ان میں سے زیادہ منافق بھی ایسے ہوتے تھے، اور وہ جیسے کہتے تھے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے یا نظر ہماری طرف کیجیے، تو جان بوجھ کے اس کو جیسے تھوڑا سا زبان کو ٹویسٹ کر کے رائنا کہتے تھے، کہ جیسے جس کو چرواہا کہتے ہیں نا، تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر بیان کر دیا، فرماتے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہم نے، اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔
اس سے پہلے کہ مسخ کر دے ہم چہروں کو، پھر پھیر دیں ہم ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر اس طرح جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، اور ہے حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہونے والا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے سوا جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس نے شریک مقرر کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں ان پر ظلم ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسا بہتان باندھتے ہیں یہ اللہ پر، اور کافی ہے یہی ان کا بہت بڑا گناہ کہ نہیں دیکھا ہم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، کہ ایمان رکھتے ہیں وہ بتوں پر اور شیاطین پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ یہی ہیں وہ لوگ لعنت کی ہے جن پر اللہ نے، اب دیکھیں کتنی دفعہ لعنت کا ورڈ آ رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کو کسی اور کو ان کا مددگار۔ کیا ان کے پاس ہے کچھ حصہ بادشاہی کا؟ اس صورت میں تو نہ دیں گے وہ لوگوں کو ذرا برابر بھی۔ یا حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اس پر جو دے رکھا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے کیا دیا تھا؟ مسلمانوں کو ایمان دیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ یہ حسد کرتے ہیں۔ تو بے شک عنایت فرمائی تھی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور بخشی تھی ہم نے ان کو سلطنت عظیم، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر اور ان میں سے کوئی رکا رہا اس سے، اور کافی ہے ایسوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، دیکھیں پھر میں بار بار آپ کو جہاں پہ ایسی بات آتی ہے میں یاد کرواتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو یہ کہتے ہیں میری آیات سے کفر کرنا، ساتھ ساتھ دعا کیا کریں کہ آیات کا کفر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کفر ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں گے ہم ان کو دوسری کھالوں سے تاکہ چکتے رہیں وہ عذاب، بے شک اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ کھال جو ہوتی ہے نا، اسی پہ جتنی درد ہوتی ہے نا وہ اسی پہ محسوس ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات بتائی کہ ان کی کھالیں، ایک دفعہ کھال جلے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کھال دوبارہ سے بنا دیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم ان کو سائے گھنے میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایمان والوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، اور ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں دور کر دے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کریں زکوٰۃ دینے میں یا صدقات دینے میں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس کو بھی آپ کچھ ہیلپ کریں آپ ایسے اس کی ہیلپ کریں کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن پھر بھی میں نے وہی اصول بتا دیا، یہاں پہ آپ اس مقصد سے صرف کرو کہ دوسروں کو رغبت دینے کے لیے تو وہ اور بات ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہو نا، حضرت علی کا قول تھا بہت پیاری بات کہ جس کو تم دو نا اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ لینے والے کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں اس چیزوں کی سمجھ عطا کر دے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ حوالے کر دیا کرو امانتیں ان کے مالکوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، یقیناً اللہ بہت خوب نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں جس کی، اور یقیناً اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امانتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ لے تو اس کو جس وقت وہ واپس مانگنے آتا ہے تو اس کی امانت اسی طرح سے واپس کر دے، اور سب سے بڑی بات کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگزامپل میں دیتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں کی لڑائی ہوگی، کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ہمارے دل میں آئے گا کہ ہم تو اپنی ماں کو کیسے کہیں کہ وہ غلط ہے نا، تو ہم تو اپنی ماں کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں انصاف کی بات کرنی ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو احترام کے ساتھ امی کو سمجھا سکتی ہیں کہ دیکھیں امی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور ہر رشتے میں اب دیکھیں، یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کا معاملہ آتا ہے، آپ کی بہو کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے تو آپ سوچتے ہو کہ نہیں مجھے تو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، تو اسی وجہ سے تو گھروں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب حکومت کی جو تم میں سے ہو۔ اگر تنازع واقع ہو تم میں سے کسی معاملے میں تو رجوع کرو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے حساب سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحب حکومت کی۔ اور اگر کوئی تنازع واقع ہو جائے کہ کئی دفعہ ایسا ہو کہ کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اس میں نہیں، آپ اپنی سوچ سے یہ نہیں کہہ سکتے، آپ نے معاملہ لوٹانا کہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور سنت کے مطابق۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ اپنی مرضی کا حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ فیصلہ کے لیے لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں گے وہ اس کا، اور چاہتا ہے شیطان کو ان کو بہکا دے گمراہی میں بہت دور کی۔ کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو دیکھتے ہو تم منافقوں کو کہ رکے جاتے ہیں تم سے گریز کرتے ہوئے۔ اور پھر کیسی ندامت جب واقع ہوتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو بھیجا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا مقصد یہ مگر بھلائی اور مصالحت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کھول کھول کر بیان کرے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہی آ رہی تھی نا، منافق جو بھی ایسی حرکت کر رہے ہوتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کر دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو کوئی رشوت دے کے یا کچھ کر کے ہم اپنا معاملہ صحیح کروا لیں گے، اور لیکن کیونکہ اگر مسلمان کے پاس ان کا معاملہ جاتا ہے تو پھر تو وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہوا بھی ایسے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، اور یہودی جو تھا وہ ٹھیک معاملے مطلب وہ سچ پہ تھا، تو جب مسلمان اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لے کے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، تو اب مسلمان جو تھا وہ منافق تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ دیکھا کہ اب تو معاملہ اس کے حق میں ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اچھا ہم حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس کے معاملے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو حضرت عمر کو یہودی یہ بتاتا ہے، اچھا اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر کو یہ لگے گا کہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان کی وجہ سے وہ میرا ساتھ دیں گے، اور حضرت عمر کے پاس جب وہ یہودی جاتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اب ہم حضرت عمر سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر اندر گئے اور وہ تلوار لے کے آئے اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اس کے جب رشتہ داروں نے واویلا مچایا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے قتل کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، اس کی اتنی جرت کہ یہ میرے پاس آیا اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو یہ معاملے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہو گئے، جو سنت آ گئی ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا نہیں جا سکتا، جو چیزوں پہ فیصلے ہو چکے وہ ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جانتا ہے اللہ ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، تو درگزر کرو ان کو اور انہیں نصیحت کرو، کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو ہو دل میں اثر کرنے والی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون دو یہ ایسے لوگ ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ ان کے دل پہ اثر ہو، تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں کسی طرح سے یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔
اور آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجئے اس کی حکم سے اللہ کے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنی جانوں پر، آتے تمہارے پاس پہ بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، تو یقیناً پاتے اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی کہ نہیں یہ ہوں گے مومن جب تک نہ منصف بنائے تمہیں اس میں جو تنازع اٹھے ان کے درمیان، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس میں جو فیصلہ کرو تم، اور تسلیم کر لے خوشی خوشی۔ وہی بات نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے ایکسپٹ کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی غضب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے ہی ان میں سے، اور اگر یہ کہ وہ کار بند ہوتے اس پر نصیحت کی گئی ہے جس کی ان کو، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ تھا، اور اس صورت میں ہم یقیناً عطا فرماتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا، اور انبیاء میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے، اور بہت ہی عمدہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدا جدا ہو کر، یا نکلو سب اکٹھے کے اکٹھے، اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر پڑ جائے کوئی مصیبت تو کہتا ہے کہ بے شک مہربانی کی اللہ نے مجھ پر کہ اس وقت نہ تھا میں ان کے ساتھ موجود، اور اگر پہنچتا ہے تم پر فضل اللہ کی طرف سے تو ضرور اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کہ کاش ہوتا میں ان کے ساتھ تو حاصل کر لیتا کامیابی بڑی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے اس دل کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب جہاد پہ جانے کی باری آتی تو جو ڈر کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے دیکھا اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہم جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری خیر چاہیے تھی، اور اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو پھر کہتے کہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت سے کوئی حصہ ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو عنقریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت عظیم۔ کہ جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں اگر تو شہید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو اس کا اجر ہے، اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں غازی بن کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کو بہت اجر ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کیا کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے، ظالم ہے جن کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو کمزور تھے، بچے تھے یا پھر کمزور عورتیں تھیں یا کوئی بیمار تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہاں پہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں سے نکالیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جو مدینہ میں مسلمان تھے کہ تم کیوں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو تاکہ تم ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے واپس لے کے آؤ۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں، سو لڑو تم مددگاروں سے شیطان کے، بے شک چال شیطان کی ہے بہت ہی کمزور۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ لڑائی جب ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف اگر مومن ہے تو دوسری طرف کافر بھی تو انسان ہے، مشرکین مکہ بھی تو انسان ہے نا، تمہیں تو پھر امید ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، ان کو تو یہ بھی امید نہیں ہے۔ تو اس لیے تم اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہو تو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ کو جنگ سے، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا ہے لوگوں سے جیسے ڈرا کرتے ہیں اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے وہ اے ہمارے رب کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور زیادہ، کہہ دو کہ فائدہ
فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگے کے برابر بھی دے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ لوگ مکہ میں تھے اور اس وقت اللہ سبحانہ 13 سال تک اتنا ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی حکم تک کہ کفو آئی دیا ہوں کہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ آخر اتنا ظلم ہوتا تھا، وہاں پہ حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر تھے، وہ کافروں کو ایک تھپڑ تو مار سکتے تھے نا، لیکن کسی کو حکم نہیں تھا۔ اور آپ پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اس نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابھی یہ تعداد میں کم تھے، ابھی کمزور تھے، اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ ان کو مار کے ختم کر دیتے اور اسلام کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو صبر کرو اے اہل یاسر، صبر کرو۔ کس طرح کے ظلم ہوتے تھے جس پہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ اور جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم جہاد میں نکلو، کیونکہ جب مدینہ میں آتے ہیں مسلمان تو اس وقت اور بھی ارد گرد کے لوگ جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم دیکھو، جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں تو نکلو تم ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کمزور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں ہوگے تم آ کر رہے گی تمہیں موت، اور خواہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، کہ تم اس ڈر سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے کہ وہاں پہ کہیں تم مر نہ جاؤ، تو تم جہاں بھی کہیں تم ہوگے اگر موت کا وقت ہے تو تمہیں آ کے رہے گی، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں کوئی فائدہ تو کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ یہ اے پیغمبر تمہاری وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں ان کی جرت اتنی تھی کہ کہتے تھے کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی، اور احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جب نقصان ہوا تھا تو پھر کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اندر بیٹھ کے لڑائی کریں گے مدینہ کے، تو آپ کا یہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں سمجھ سکتے کوئی بات، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو وہ ہے اللہ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے بھیجا ہے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، پھر جب جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے خلاف اس کے جو تم کو کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، سو منہ پھیر لو ان سے اور توکل کرو اللہ پر، کافی ہے اللہ سازگار۔ تو کیا نہیں یہ غور کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا کسی کی طرف سے سوائے اللہ کے تو ضرور یہ پاتے اس میں کوئی اختلاف، اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اسے، اور اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس اور ذمہ داروں کے پاس تو ان کے اپنوں میں سے تو اس کو جان لیتے وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگتے تم شیطان کی سوائے چند ایک کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو جس کی بات ہو نا اس تک پہنچا دو اسے، یا پھر اس کو بتا دو جو اس کا حل کر سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھو وہاں پہ باتیں کرنا شروع کر دو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ معاملہ صرف اس تک جو اس کی بہتری کر سکتا ہے، جو اس کو حل کر سکتا ہے، یا پھر اس تک جس تک وہ بات پہنچانی ہے۔ ادھر ادھر باتوں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سو لڑو تم اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دو مومنوں کو، توقع ہے اللہ سے کہ وہ روک دے جنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے لحاظ سے۔ جو کرے گا سفارش نیک کام کی تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش برائی کی تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت ادب سکھا رہے ہیں کہ جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو دعا دو تم بہتر اس سے، یا لوٹا دو وہی بے شک اللہ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا۔ جیسے اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن، کہ نہیں ہے کوئی شخص
کوئی شک جس میں، اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ کی بات میں۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں، دو گروہ بن بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ نے اوندا کر دیا ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جس کے کو گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی اور راستہ۔ چاہتے ہیں وہ کاش تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے ہیں، تو تم ہو جاؤ سب برابر، تو نہ بنانا ان میں سے کسی ایک کو دوست جب تک نہ ہجرت کرے وہ اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب حکم آ گیا ہجرت کا مدینہ کی طرف، تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کرائیٹیریا تھا کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے بس وہی مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ روگردانی کرے تو ان کو پکڑ لو، قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی ایک کو دوست اور نہ ہی مددگار، مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو، یا آج تمہارے پاس کے تنگ آ رہے ہوں ان کے دل کے لڑے تم سے، یا لڑے اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑیں اور بھیج دے تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی بھی جواز۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاؤ گے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب کبھی بلائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں۔ تو اگر نہ وہ کنارہ کشی کرے تم سے اور نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روکے اپنے ہاتھ کو، تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے طور پر، اور نہیں ہے کسی مومن کو شایان کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہاں پہ یہ کہ اگر خطا سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو کہ مومن ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو، لیکن اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہو تو آزاد کرے گا ایک غلام مومن، اور اگر ہو وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو تو خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو اور آزاد کرے ایک غلام مومن۔ پھر جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، اور اس کی لعنت تو تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکلا کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو اس سے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے وہ مومن، حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے پاس غنیمت کثرت سے، ایسے ہی تھے تم اس سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر تو تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سیریا میں بھیجا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا، جب جنگ ہو رہی تھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک کافر نے جب ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور کوئی بھی ہوتا تو یہ سوچتا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کے یہ دیکھا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کے پڑھا ہے یا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے برابر گھروں میں بیٹھے مومن بغیر عذر والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بہت عمدہ، اور فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بیٹھ رہنے والے وہ جو اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنا مال دے دیتے ہیں، ہم تو یہاں پہ مصروف ہیں تو ہم ایسی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ثواب اس کا ہے۔ جیسے اگر ہم
فار ایگزامپل کوئی ایسی مشکل کام کر رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ہم اس کو مال دے کے اس کو ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں اجر تو اس کا ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر عظیم ہے، درجات ہیں اس کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 97، بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کرنے لگتے ہیں جن کے فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھے ہم عاجز اور ناتوان زمین میں۔ کہتے ہیں وہ کہ کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اور سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری ہے جگہ جہاں پر وہ لوٹ کر جائیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی ڈر والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں نا ہم تو مجبور تھے، یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے تھے جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی، یا ہم ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں حجاب لینے کی پابندی تھی، یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی آپ دیکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو وہ ایسے بہانے کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر تم ایسی جگہ سے نکل جاتے، ایسی زمین پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کیا اس میں وسعت نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدے دیتا اگر تم ایسے کرتے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ جو عاجز اور ناتوان مردوں میں اور عورتیں اور بچے کے نہیں کر سکتے وہ کوئی تدبیر، اور نہیں پا سکتے وہ کوئی راستہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی رخصت کس طرح سے آتی ہے کہ وہ لوگ جو مجبور ہیں، جو بچے ہیں جو نہیں کر سکتے، ان کے لیے پوچھ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوچھ ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو، کن کو؟ جو غریب تھے، بچے تھے، معذور تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم کی پیروی نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں رہنے کی جگہ بہت سی اور کشائش، اور جو نکل جائے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ پکڑے اس کو موت، تو یقیناً واقع ہوگا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان۔ اب آیت نمبر 101 میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نماز کے بارے میں جو احکامات ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوں گے تو نماز کیسے قصر کر سکتے ہیں، اور ایون خوف کی حالت میں نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ نماز کے احکامات اتنے سخت ہیں اور ہم اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سفر کو جاؤ تم زمین میں تو نہیں تم پر کچھ گناہ کے قصر کرو تم نماز میں، بشرط یہ کہ تم کو خوف ہو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کفار ہیں تمہارے دشمن کھلے۔ اور اے رسول جب تم موجود ہو ان کے درمیان پھر پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے پیچھے اور لے رکھیں وہ اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آج ایک گروہ دوسرا نہیں پڑھی جنہوں نے نماز، پھر وہ ادا کرے نماز تمہارے ساتھ، اور چاہیے کہ لے رکھیں وہ اپنے ہتھیار بچاؤ کے لیے۔ دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہے کہ جس وقت سامنے دشمن ہے اور وہ لڑائی کے وقت میں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک گروہ آدھے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک سجدے میں جائیں گے، وہاں 2 سجدے کر کے واپس قیام کی طرف آئیں گے تو واپس جائیں گے، اور وہ جا کے کھڑے ہوں گے تو دوسرا گروہ آ کے دوسری رکعت پڑھے گا۔ دیکھیے کتنی بڑا حکم ہے۔ ایسی جب آیات ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی ڈر لگتا ہے، اور ہم اور بھی ہمارے اندر خشیت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اسی طرح سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے، تو کر ڈالے وہ تم پر حملہ یکایک، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اگر ہو تم کو تکلیف بارش کے سبب، یا ہو تم بیمار کے اتار رکھو اپنے ہتھیار اور کر رکھو اپنا بچاؤ، یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ میدان جنگ میں اب پہلے تو نماز
کے لیے آئے ہیں. اب نماز پڑھنے کے بعد اب وہ جنگ جس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے. اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اب نمازوں سے جب فارغ ہوتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے گھر کے کاموں میں بچوں کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہیں. اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، اوقات مقرر کے ساتھ. انڈر لائن کر اس بات کو تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی نہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں یا مشکل ہے اس وقت تو ہم یہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اوقات مقرر کے ساتھ. اور آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کمزوری دکھاؤ تم تعاقب کرنے میں کافر قوم کے، اگر ہوتے ہو تم بے آرام تو یقیناً وہ بھی ہیں بے آرام جس طرح ہو تم بے آرام، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے ایسی جو نہیں امید رکھتے وہ، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ آرام، اگر تمہیں تکلیف ہے تو تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے، اگر تمہیں بے آرامی ہے تو ان کو بھی بے آرامی ہے جو تمہارے اگے جو کافر تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہیں. تمہیں تو امید ہے کہ تمہیں جنتیں ملے گی، ان کو تو یہ بھی امید نہیں ہے. بے شک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے، اور نہ ہونا خیانت کرنے والوں کی طرف. اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بخشش مانگتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا اس کو جو ہے دغاباز اور گناہ گار. چھپتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپتے اللہ سے، حالانکہ وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جب وہ مشورہ کیا کرتے ہیں راتوں کو اس بات کے نہیں پسند کرتا وہ جس بات کو، اور ہے اللہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے. اور آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو وہ لوگ جو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، سو کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کوئی ہے جو بنائے گا ان کو وکیل؟ اور جو کوئی کر بیٹھے برا کام یا ظلم کر لے اپنے حق میں تو پھر بخشش مانگے اللہ سے، تو پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر وہی توبہ کی بات آتی ہے کہ اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، جانوں پر ظلم کیا کہتے ہیں؟ جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو اپنی جان ہی پہ تو ظلم کرتے ہیں نا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کماتا ہے گناہ تو بس وہ کماتا ہے اس کی اپنی جان پر، اور وہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا. اور جو کوئی کماتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہت بڑا اور بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اللہ نہ ہوتا فضل کرنے والا تو اس کی مہربانی نہ ہوتی تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ بہکا دے تم کو، اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے آپ کو، اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی. اور نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تمہیں وہ جو نہیں جانتے تھے تم، اور ہے اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا. اور آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے بھلائی اکثر ان کے خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا کے تو ہم اس کو دیں گے ثواب بہت زیادہ. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوست دوسرے کے کان میں مسلسل باتیں کر رہی ہے تو دوسرا بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا صدقہ کسی کو دینا ہے یا ایسی بات ہے جو آپ آرام سے کرنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ایسی بات تم کر سکتے ہو. اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت، اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے راستے کے، تو چلا دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر وہ مڑ گیا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے.
اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ تو بے شک بھٹک گیا وہ گمراہی میں، اور وہ بہت دور جا گرا۔ نہیں پکارتے یہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان سرکش کو۔ لعنت کی ہے جس پر اللہ نے، اور کہنے لگا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور دلاؤں گا میں انہیں امیدیں، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور چیتے رہیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ نقصان میں واضح طور پر۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کی صورتیں بھی بگاڑ دوں گا، اور وہ یہ کریں گے سارا کچھ، جیسے کان چیرنے کا تھا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ جانور جو ہیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کے اگینسٹ کرواؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ وعدہ دیتا ہے وہ ان کو اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور نہیں پا سکیں گے وہ وہاں پہ کوئی بھی راہ فرار۔ اور آیت نمبر 122 میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر نجات، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی، اور جو کوئی کرے گا برائی بدلہ دیا جائے گا اس کو اسی طرح، اور نہیں پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار۔ اور جو کوئی کرے گا نیک کام، مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ہو مومن، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر بھی۔ اور کس کا بہتر ہے دین اس سے جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اتنی خوبصورت بات کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اور اب آپ دیکھیے ابھی تو ہم 5ویں پارے پہ ہیں، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے قابو میں نہ آ جانا، اس کی باتوں کو نہ مان لینا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں پھینکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، جو احکامات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان پہ جم جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دو کہ اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے معاملات میں، اور جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہیں اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں تم دیتے ہو وہ جو مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرے گا تم میں سے کوئی خیر تو بے شک اللہ ہے اس سے باخبر۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے جہاں پہ پڑھا تھا یتیم بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ ان کے بارے میں کہ اگر وہ تمہاری کفالت میں ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کے مال کی وجہ سے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم ایسے نکمے اپنے بچے کے ساتھ جو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ اس کا مال باہر چلا جائے گا تو تم اچھی بھلی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دیتے ہو، یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، تو ایسے نہ کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم باہر جو تمہیں پسند ہے عورتیں تم ان سے شادی کر لو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ تم اس وجہ سے بھی کہ تمہیں یہ ہو کہ ان کو تو مہر دینا نہیں پڑے گا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تم ان کا حق بھی نہ ادا کرو، تو ایسا نہ کرنا۔ اور اب آیت نمبر 128، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خامن کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لے آپس میں کسی طریقے پر، اور صلح
زیادہ بہتر چیز اور مائل ہوتی ہیں طبیعتیں تو حرص پر، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً اللہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو پوری طرح سے باخبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اس کو دھیان نہیں دیتا فار ایگزامپل، اور اس کو تنگ کرتا ہے، یا اس نے باہر کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، یا پھر اس کو وہ کسی بھی حالت سے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور معاملہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ اسے وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رخصت دی ہے وہ خلا کی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اسے، اور یہ جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 129 میں، اور ہرگز نہیں قدرت رکھتے تم کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ تم چاہو بھی، تو نہ ایک پر جھک پڑو، بالکل جھکنا تو چھوڑ دو اس دوسری کو گویا کہ لٹکتی رہے، اور اگر مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے ہو، اور ایسا نہ کرنا کہ جو ایک نئی بیوی آئی ہے تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور دوسری کو تم ایسے چھوڑ دو کہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ کشائش والا اور حکمت والا۔ کہ اب یہاں پہ یہ کہ اگر وہ دونوں علیحدہ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہے، تو اگر طلاق لے لیتے ہیں، یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر وہ میاں بیوی آپس میں طلاق لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ بڑی کشائش والا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ظلم بھی ہو رہا ہے، عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک طرح کا سلوک نہیں کر رہا، اور اس حد تک صحیح نہیں کر رہا کہ اس کا رہنا وہاں پہ مشکل ہے، تو اس کو خلا کی اجازت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً تاکید کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جن کو دی تھی کتاب تم سے پہلے، اور تم کو بھی کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب دیکھیے بار بار اس پارہ میں ہم ایک بات کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور ہم بھی تو اسی میں آتے ہیں نا، تو ہماری اتنی جرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جو ہماری گھر کی زندگی کے معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بینہ بیان کر دیے۔ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں جب ہم قرآن کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس میں احکامات کیا ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن کا بس پڑھ لیں یہ برکت والی کتاب ہے۔ ابھی رمضان میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اب 1 2 3 جتنی ہماری وسعت ہوتی ہے اتنے ہم قرآن پاک ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اب یہ احکامات جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے آیات کا انکار کرنا ہو جائے گا، اور اس کی کتنی وعیدہ آپ نے بار بار سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کا احساس۔ اور آیت نمبر 133، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اے لوگو، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر۔ جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا اور آخرت کا، اور ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو قائم رہنے والے، انصاف پر سچی گواہیاں دینے والے اللہ کے لیے، خواہ ہو یہ تمہارے اپنے خلاف یا والدین کے یا رشتہ داروں کے۔ دیکھیے اتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم گواہی دیتے ہو، اگر تمہارے اپنے والدین، میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ جب بھابھی اور ماں میں کبھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جب اپنی اولاد میں اور کسی اور میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگر خلاف ہو تمہارے والدین، رشتہ داروں کے یا کوئی اور ہو، اور اگر کوئی ہے امیر یا فقیر تو اللہ ہے زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا، بس مت پیروی کرو تم خواہش نفس کی کہ نہ عدل کرو، اور اگر تم گھما پھرا کر بات کہو گے یا پہلو تہی کرو گے تو یقیناً اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر۔ دیکھیے کتنا بڑا ایک پوری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ تمہیں انصاف پہ کیسے قائم رہنا ہے، اور تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تم نے اپنی نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرنا، اور خواہ وہ رشتہ تمہارا کتنا ہی قریبی ہو لیکن تم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ٹھیک جاتا ہے، اور اسی کی تم گواہی دو گے۔
آیت نمبر 136 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، نہیں ہے یہ کہ اللہ بخش دے ان کو، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں سیدھی راہ کی۔ آیت نمبر 138 بشارت سنا دو منافقوں کو، دیکھیے خوشخبری سنا دو کی بات ہے، بشارت سنا دو منافقوں کو اس کی کہ ان کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا۔ وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ان کے پاس عزت؟ سو یقیناً عزت اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری، اور یقیناً نازل فرمایا اس نے تم پر کتاب میں سے یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ کی کہ انکار ہو رہا ہے اس کا اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے اللہ کی آیات کی، تو مت بیٹھو ان کے پاس جب تک وہ مشغول نہ ہو جائے کسی اور بات میں اس کے علاوہ، یقیناً تم تب تو انہی میں سے ہو جاؤ گے اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں سب کو اکٹھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب کبھی ایسی محفل میں تم ہو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ۔ اگر تم نہیں اٹھتے ہو ادھر ہی بیٹھے رہو گے تو تم انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اگر وہ مسلمانوں میں سے ہیں تو منافق ہوں گے، اور اگر وہ کفار میں سے ہیں تو کافر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو سب کو اکٹھا، اور کہاں جمع کرے گا؟ درک میں، وہ جگہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں، پھر اگر ملے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملی کافروں کو فتح کا حصہ کہتے ہیں ان سے کہ کیا نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے، بس اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ۔ یقیناً منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ان کو، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازیں ذرا دیکھیں، کتنی کئی دفعہ سستی آتی ہے نا، تو پھر اتنا ڈر لگتا ہے کہ ایکچولی وہ منافقوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی کیا بتائی کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، تسبیحات نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈول رہے ہیں درمیان اس کے، نہ ان کی طرف اور نہ اس کی طرف، اور جس کو بھٹکائے اللہ تو ہرگز نہ وہ پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیے یہ کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت کھلے طور پر؟ بے شک منافقین ہوں گے سب سے نچلے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو ایسے لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ بڑا ہی قدس شناس۔ اب دیکھیے ہم نے بار بار یہاں پڑھا نا، ایون منافقت میں بھی انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو جس وقت اس کو احساس ہو جائے کہ یہ حرکت اس کی منافقوں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی کافروں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی اللہ کے نافرمان بندوں جیسی ہے، تو اسی وقت توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آسمان سے زمین تک اس کے گناہ سے بھری ہوئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور لیکن توبہ کی شرط ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ قائم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ وہ عاملوا الصالحات،
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات کی بات کی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ پیسے دے کے بھی نیکی کیوں نہ کر لیتے ہیں تو ان کو اجر تو ملے گا، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں بھاگنے والا بنا دیں۔ اور یہ مہینہ بھی تو دیکھیں کیسا ہے، ہم دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں اگلے سال کے روزے ملیں گے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کے جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں یا ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری آخرت میں مغفرت کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔